بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول پڑھنا ہے۔ آپ لوگ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اور آج تھرڈ ایپیسوڈ اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ سیکنڈ پہ ابھی رسپانس نہیں پورا ہوا۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں کسی بھی ناول پہ آپ سے رسپانس کا اتنا نہیں کہتی کہ اتنے ویوز آئیں گے تو وہ ہوگا، اتنے ویوز آئیں گے تو ایپیسوڈ دوں گی، ناول دوں گی، لیکن اس ناول پہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس پہ میں نے اپنی شرائط پوری کرانی ہے، تو اس وجہ سے اس کی ناول کی ایپیسوڈ نہیں آئی۔ باقی یہ نیو ناول کرتے ہیں ریڈ، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہم تو بس خواب ہیں کچھ پل میں بکھرنے والے، پھر کسی آنکھ کسی نیند میں آئیں گے نہیں، پھر کسی راہ کسی موڑ پہ ہم ہوں گے نہیں۔ ہم تو بس گرد ہیں کچھ دیر میں چھٹ جائیں گے، ہم تو خوشبو ہیں ہمیں رنگ نہ دینا کوئی، صرف احساس کو چھو کر گزر جانا ہے ہمیں۔ ہم تو آنسو ہیں بہیں گے تو نہ لوٹیں گے کبھی، ہم تو بس زخم ہے سینے کا ہمیں بھرنا ہے، ہم وہ احساس کی بیلیں ہیں جو چھاؤں چاہیں، درد کی دھوپ جو چھو لیں تم ہمیں مرنا ہے۔ ہم تو بس خواب ہیں کچھ پل میں بکھرنے والے۔ موسم اچانک خراب ہوا تھا، تیز آندھی کے بعد موسلا دھار بارش اور اس پر زور و شور سے چمکتی گرجتی بجلی نے اس کا ننھا سا دل سہما کر رکھ دیا۔ اعزاز ابھی گھر نہیں آیا تھا جبکہ باقی نوجوان پارٹی اس کے کمرے میں گھسی فلم دیکھ رہی تھی۔ علیزہ نے جائے نماز سمیٹ کر رکھنے کے بعد ایک نظر باہر صحن میں اوپر آسمان کی طرف دیکھا، پھر درود شریف کا ورد کرتی کچن کی طرف چلی گئی۔ سنک میں شام کی چائے اور رات کے کھانے کے برتن پڑے تھے، ابھی تک اس کی نگاہ التفات کے منتظر تھے۔ وہ خاموشی سے برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد اعزاز بارش میں بھیگا گھر واپس آیا۔ ایکسکیوز می، کوئی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ علیزہ کچن میں ہوگی، جب بھی گھر میں داخل ہوتے کچن کی طرف چلا ہے۔ علیزہ نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا، پھر دوپٹے سے ہاتھ خشک کر لیے۔ جی ہاں، سبھی لوگ موجود ہیں الحمدللہ، بھرا پورا گھر ہے۔ اچھا، مگر تمہارے سوا کوئی نظر تو نہیں آ رہا۔ لیدر کی جیکٹ سے پانی کی بوندیں جھاڑتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ علیزہ مسکرائی۔ نظر کیسے آئے گا کوئی؟ سب رات کے کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں۔ ہاں، جو کزنس پارٹی ہے وہ آپ کے کمرے میں آپ کے پیارے کمپیوٹر پر دھاوا بولے جانے کون کون سی موویز دیکھنے میں مصروف ہے۔ اچھا، اور آپ جناب یقیناً میری سلامتی سے گھر واپس آنے کی دعائیں مانگ رہی ہوں گی، ہے نا؟ روشن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا وہ تھوڑا قریب ہوا۔ علیزہ جلدی سے پیچھے کھسک گئی۔ جی ہاں، لیکن کل سے اگر اتنی لیٹ گھر آئے تو میں بھی بالکل نہیں جاگوں گی۔ روز یہی دھمکی دیتی ہو مگر عمل نہیں کرتی۔ کیا کروں، مجازی خدا جو ہوئے۔ اچھا، پھر کیا خیال ہے تائمہ سے کہہ کر رخصتی نہ کروا لوں؟ شرارت سے لب دباتے ہوئے وہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکا، تبھی علیزہ نے گھبرا کر فوراً اس کی طرف دیکھا۔ خبردار اگر یہ بے ایمانی کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں، ابھی ایک کپ گرما گرم چائے بنا کر لیا، کھانا میں کھا کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، گڈ گرل۔ محبت سے اس کا گال تھپ تھپاتا وہ اگلے پل کچن سے نکل گیا۔ علیزہ نے اس کے جانے کے بعد بے ساختہ کھل کر سانس لی۔ کتنے سال ہو گئے تھے اس شخص کے نکاح میں آئے، مگر آج بھی اس کی غربت سے اسے بکھلا دیتی تھی، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے، مگر علیزہ حسین کو اس سچ کا یقین احزار عبدالہادی کو پانے کے بعد ہوا تھا۔ وہ احزار عبدالہادی جس کا فرسٹ کزن اور اس کی زندگی کا پہلا خواب تھا۔ تو پھر رخصتی کیوں نہیں کرا رہی بی بی؟ احزار اپنے کمرے میں آیا تو علیزہ کی اطلاع کے عین مطابق سب کزنز اس کے کمرے میں دھاوا بولے تقریباً وہاں موجود ہر چیز کا حشر بگاڑ چکے تھے۔ قالین پر چوئنگم، چپس اور مختلف بسکٹس کے پیکٹ اسے غصہ دلا کے جانے کون سی مووی تھی۔ آزاد جو اس سے چھوٹا تھا اس کے کمرے میں آتے فوراً نیند کا بہانہ کرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہم لڑکیاں ابھی بھی سوئی جاگی سی کیفیت میں کمپیوٹر کے سامنے براجمان فلم ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے آتے دیکھ کر چلی گئی تھی۔ وہ غصہ ضبط کرتا فریش ہونے کے بعد وہیں بیڈ پر ٹک گیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد علیزہ چائے لے کر آئی تو وہ بھی فلم دیکھنے میں مگن ہو چکا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر ان سب پر ڈالنے کے بعد چائے کا کپ احزار کے بیڈ کے پاس تپائی پر دھر دیا۔ کپ رکھ کر وہ جانے کے لیے پلٹ ہی رہی تھی کہ احزار نے اسے پکار لیا۔ علیزہ، تم مووی نہیں دیکھتی؟ نہیں۔ کیوں؟ مجھے پسند نہیں، ویسے بھی باہر اتنا خراب موسم ہے، بجائے اللہ رب العزت کی پاک ذات سے ڈرنے کے ہم یہ گناہ کا کام کیوں کریں؟ اچھا پلیز فوراً لیکچر نہ شروع کر دیا کرو، ابھی بیٹھو پلیز، مجھے اچھا لگے گا۔ نہیں تمہیں دیکھنی تو تم دیکھو، مجھے نیند آ رہی ہے، صرف 5 منٹ بیٹھ جاؤ پلیز۔ اس پر علیزہ کا بازو تھامتے ہوئے احزار کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑا۔ یسریٰ، نمل اور کومل جو اس کے چھوٹے چچا کی بیٹیاں تھیں، تینوں فلموں کی شدائی تھی اور یقیناً انہی کی ضد پر آزر نے احزار کا کمپیوٹر استعمال کرنے کی جرات کی تھی، کیونکہ احزار خود کو ان تینوں بہنوں کا اکلوتا بھائی سمجھتا تھا اور اس بار دربار میں ان تینوں کے سارے قصور قطعی معاف تھے۔ اب تک جانے کتنی فلمیں دیکھی جا چکی تھی۔ احزار ایک نظر سکرین پر ڈال لیتا پھر موبائل کے ساتھ مصروف ہو جاتا۔ علیزہ نے دیکھا سامنے سکرین پر اس وقت نہایت بولڈ سین چل رہا تھا۔
اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ موبائل کے ساتھ مصروف احزار عبدالہادی سے نگاہ چراتی وہ 1 منٹ سے پہلے اس کے پہلو سے کھڑی ہوئی تھی۔ کمپیوٹر آف کر دو احزار، وہ سب جا چکے ہیں، مجھے بھی بہت ٹوٹ کر نیند آ رہی ہے۔ بات سنو۔ اس کے فرار پر ایک نظر سامنے سکرین پر ڈالتے ہوئے احزار نے فوراً اسے روک لیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نہ چاہتے بھی رک گئی۔ یہاں بیٹھو پلیز۔ احزار مجھے نیند آ رہی ہے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں؟ علیزہ کے فرار پر وہ خفا ہوا تھا، اسے نہ چاہتے بھی بیٹھنا پڑا۔ علیزہ۔ صرف ایک لمحے کے بعد اس نے قدرے سرگوشی میں سے پکارا۔ علیزہ کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ در آئی۔ احزار اسی لمحے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا ان کے نکاح کو، مگر آج تک احزار نے کبھی کسی کمزور لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی کے باوجود ایک فاصلہ رہا تھا، مگر اس وقت جانے کیا ہوا کہ اس جیسا مضبوط اعصاب کا شخص بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ اپنے اعصاب پر قابو پاتی علیزہ بھاگ کر احزار کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اسے پکارتا ہی رہ گیا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ابھی وہ اپنی منتشر سانسوں کو سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ احزار اس کے کمرے میں آ گیا۔ علیزہ میری بات سنو پلیز۔ بے بس سا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم میری بیوی ہو، میں کچھ غلط نہیں چاہ رہا، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ نہیں تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ میں نہیں جاؤں گا، تم جانتی ہو میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر میں رخصتی سے قبل… چپ کر جو احزار پلیز۔ علیزہ کی آواز بھر آئی تھی۔ تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، مگر مجھے فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کی روایت کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس تم میری منگواں اور تمہیں میری زندگی کا حصہ بننا ہے۔ اس نے پھر اسے بے بس کرنے کی کوشش کی۔ وہ بے اختیار رو دی۔ احزار یہ غلط ہے۔ مگر احزار نے نہیں سنا، وہ جنونی عورت علیزہ نے احتجاج اور گریز کی۔ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کوئی راستہ نہ پا کر علیزہ اپنے کمرے کے باتھ روم میں جا چھپی۔ اس وقت وہی اس کی بہترین پناہ گاہ تھی۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے باتھ روم لاک کیا۔ احزار اس کی اس حرکت پر جیسے پاگل سا ہو گیا اٹھا تھا۔ دروازہ کھولو علیزہ، نہیں تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ مت کرنا، میں خود آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ ایڈا تینوں آخر چڑھی ہوئی تھی تو سکھ سے دکھ رہا۔ علیزہ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ آئی ڈونٹ کیئر، تم جاؤ یہاں سے پلیز۔ تو ٹھیک ہے، اب اس کا رزلٹ بھی دیکھ لینا۔ وہ غصے میں تھا۔ علیزہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احزار عبدالہادی اس کے ساتھ کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے، اسے گمان تک نہیں تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر احزار کی سرخ آنکھیں سرخ تھیں، جبکہ اپنے کمرے میں مقید علیزہ حسین کا وجود بخار میں جل رہا تھا۔ پوری رات شدت سے رونے کے سبب اس کی آنکھیں سرخ اور بوجھل ہو رہی، جبکہ سر میں شدید درد تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ احزار عبدالہادی کو گریبان سے پکڑ کر اس کے چہرے پر 2 تھپڑ تو ضرور جڑ دیتی۔ باہر لاؤنج سے گاہیں بگاہیں سب کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کی غیر حاضری پر شاید اس کی ماں نے سب کے لیے ناشتہ بنانے کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ وہاں ناشتے کی ٹیبل پر اس کی ماں کے سوا شاید کسی کو بھی اس کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ بے جان سی بستر میں دبکی پڑی رہی۔ وہاں اس کی فکر کرنے اور اس کا حال پوچھنے کی فرصت کسی کے پاس نہیں تھی۔ تبھی اس نے محسن صاحب کو آواز سنی۔ تمہاری کینیڈا جانے کی بات کہاں تک مکمل ہوئی ہے احزار؟ کوشش کر رہا ہوں بڑے ابو، اللہ نے چاہا تو جلدی بات فائنل ہو جائے گی۔ احزار کا لہجہ اسے بے حد بھاری محسوس ہوا۔ یسرا کے ایک لڑکا دیکھا ہے میں نے، ویل آف فیملی سے تعلق رکھنے والا اکلوتا لڑکا ہے، تم ذرا چھان بین کر لینا۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا۔ طبیعت بہتر نہیں لگ رہی تمہاری؟ سب ٹھیک تو ہے؟ جی سب ٹھیک ہے، مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ لوگوں سے، قدرے اکھڑے لہجے میں اس نے کہا۔ علیزہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شدید بخار کے باوجود وہ گرم کمبل سے نکل کر کچن میں آئی تھی تاکہ احزار کی آواز کو صاف سن سکے۔ کہو۔ احزار کے سنجیدہ انداز پر جہاں اب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، وہیں حسن صاحب نے بھی ہاتھ میں پکڑا اخبار سائڈ پر رکھ دیا۔ احزار نے صرف ایک نظر کچن کی طرف دیکھا، پھر لب پھینچ کر نگاہ پھیر لی۔ بابا میں کینیڈا جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں ہر معاملے سے قطعی بے فکر ہو کر وہاں مکمل توجہ کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں۔ میں درمیان میں لٹک کر نہیں جانا چاہتا۔ وہی ہوا تھا جس کا علیزہ کو ڈر تھا۔ ناشتے کی ٹیبل کے گرد بیٹھے سب افراد کو احزار کی اس اچانک فرمائش پر حیرانی ہوئی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ حسن صاحب اخبار ایک طرف رکھ کر اس سے کہہ رہے تھے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا احزار کی ابا جی کی طبیعت سنبھل کر نہیں دے رہی، ان کی زندگی میں یہ کار خیر انجام پا جائے تو بھلا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ مگر علیزہ بھی اس کے لیے تیار نہیں۔ وہ پڑھ رہی ہے، ابھی امتحان بھی نہیں ہوئے اس کے، وہ ڈسٹرب ہو کر رہ جائے گی۔ پاپا میں کچھ نہیں جانتا، آپ تائیں ماں سے بات کریں، اگر وہ شادی کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری طرف سے رشتہ ختم سمجھے۔ قطعی دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کرتے وہاں ایک پل نہیں ٹھہرا تھا، جبکہ حسن صاحب اور باقی سب افراد ہکا بکا سے اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ علیزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ احزار عبدالہادی کے لیے یہ رشتہ اتنا کمزور ہوگا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی وہیں کچن میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے آنسوں کو کھل کر بہنے دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے دادی نو آگ لگی ہوئی ہے تو رخصتی تو بہتر ہے آپشن ہے۔ احزار عبدالہادی علیزہ حسین کے دل کی پہلی خواہش اور اس کا اولین خواب تھا۔ دونوں ایک ہی گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ بچپن میں اور اس کے معاملے میں اتنی حساس تھی کہ اگر اسے چھوڑ کر کسی اور بچے کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاتا یا گھر میں اس کے سوا کسی اور کو اپنی کوئی چیز دے دے تو فوراً منہ بسور کر بیٹھ جاتی تھی۔ جب کوئی احزار کو اپنے ساتھ کھیلنے کی آفر کرتا تو فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کر آتی اور احزار کا ہاتھ پکڑ کر میلہ ہے کہتے ہوئے اپنی طرف کھینچ لیتی۔
बचपन से सब एहसार की इसकी हरकतों को खूब इंजॉय करते थे। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुनीर अहमद साहब दादाजी ने बचपन में इन दोनों का निकाह जैसे मजबूत बंधन में बांध दिया। ये फैसला इसलिए भी जल्द हो गया क्योंकि अलीज़ा के वालिद हुसैन अहमद साहब हयात नहीं थे और ख़ुद मुनीर अहमद साहब की भी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अलीज़ा की माँ और हज़ार के घर वाले दोनों इस रिश्ते पर खुश थे, मगर मुनीर साहब के मंसले बेटे मोहसिन और इनकी बीवी का मुंह बन गया। इनकी 3 बेटियां थी और वो दोनों हज़ार को अपना दामाद बनाने के ख्वाब देख रहे थे। तहाँ मुनीर अहमद साहब ने इनसे मशवरा करने के बजाय अपना फ़ैसला सुना दिया, जिस पर वो दोनों खुश नहीं थे। एहज़ार अपना MBA मुकम्मल कर चुका था और अब इसका इरादा कनाडा जाने का था ताकि मज़ीद तालीम के साथ साथ वो अपने ज़ोर बाजू पर अपने लिए रोज़गार की बेहतरीन मौका हासिल कर सके। अलीज़ा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसके वालिद हुसैन अहमद साहब की शादी अपने दोनों छोटे भाइयों के बाद हुई थी। वजह इनकी ज़रूरत से ज़्यादा बिज़नेस में तवज्जो थी, जिसके सबब वो शादी करने में दिलचस्पी नहीं लेते। जिस वक्त अलीज़ा की पैदाइश हुई, मोहसिन साहब 2 बेटियों और हसन साहब 2 चांद से बेटों के बाप बन चुके थे। बाद अलीज़ा की पैदाइश के 5 माह बाद मोहसिन साहब के इनकी तीसरी बेटी कोमल ने जन्म लिया, जबकि हसन साहब की बेगम ने आज़िज़ की सूरत एक और खूबसूरत बेटे को जन्म देकर इस घर की खुशियों को दोबाला कर दिया। समीना बेगम अलबत्ता इस घराने को ऐसी कोई खुशी नहीं दे सकी थी। अलीज़ा के बाद उन्होंने एक मुर्दा बेटे को जन्म दिया और फिर कभी माँ न बन सकी। हुसैन साहब दिल के मरीज़ थे। अलीज़ा जब 7 साल की थी तो वो दुनिया से मुँह मोड़ गए। तब से मुनीर साहब भी को इसका बाप का प्यार देते आए थे। अब भी उन्होंने इसके बाद बाप की हैसियत से इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला किया, जिस पर वो खुद भी बेहद खुश थी। मोहसिन साहब को मुनीर साहब से गिला था कि इनकी बेटियां ज़्यादा थी, फिर अलीज़ा से बड़ी भी थी। मुनीर साहब को पहले इनके बारे में सोचना चाहिए था, मगर इन्होंने इनकी बेटियों के बारे में सोचने की बजाय अलीज़ा हुसैन अहमद के बारे में सोचा था, और ये सरीहन ज़्यादती थी। मगर मुनीर साहब ने इसकी परवाह नहीं की। एहज़ार और अलीज़ा के निकाह जैसे मजबूत बंधन में बांधने के बाद वो जैसे बहुत पुरसकून से हो गए थे। गुज़रते वक्त के साथ साथ जहाँ अलीज़ा और एहज़ार में मोहब्बत बढ़ी, वहीं मुनीर अहमद साहब की सेहत तेज़ी से गिरना शुरू हो गई। अलीज़ा का ज़्यादा वक्त इन्हीं के कमरे में गुजरता, मगर फिर भी वो मुसलसल बीमारी की जद में थे। इनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी में अलीज़ा की रुखसती के फ़र्ज से भी सुबकदोश हो जाए, मगर अलीज़ा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो जानती थी शादी के बाद इसके लिए अपनी तालीम पर तवज्जो देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा वो इस मसले को टालती आ रही थी। ताहम इसकी ज़िद के सबब नादरा हसन की मोहब्बत इसके लिए पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ मोहसिन साहब की बेगम सरीना हर वक्त इनके कानों में अजीब अजीब सी बातें डालती रहती थी। इनकी तीनों बेटियां भी इनके आगे पीछे फिरती रहती थी। तभी इन्हें अपने लाइक फाइक से बेटे के लिए अलीज़ा जैसी अपने आप में मगन रहने वाली कमगो लड़की कभी गलत इंतखाब लगना शुरू हो गई। वो अब इस वक्त को अक्सर कोसती नजर आती हेलो जब इन्होंने अपने ससुर के फ़ैसले पर इनका साथ दिया था। सोने पर सुहागा एहज़ार की अलीज़ा के लिए बेतहाशा मोहब्बत और नाज़बरदारियों ने इनका दिल मज़ीद तंग कर दिया। हाँ जी बेटा, वो अब दिल से इस बंधन के लिए खुश नहीं थी। अब इस रोज़ के बाद एहज़ार की मामूलात बदल गई। वो सुबह 10 बजे बेदार होता था, फिर ऑफ़िस चला जाता, ऑफ़िस से वापसी पर किसी दोस्त की तरफ निकल जाता, फिर मामूल के मुताबिक रात के तक वापसी की राह लेता। इसके सारे काम जो अलीज़ा अपने हाथों से सरअंजाम देती थी, अब नमल ने चुपचाप अपने ज़िम्मे ले ली। इसका कमरा साफ़ करना। वालेकुम अस्सलाम। हाय अल्लाह, इतने ठंडे हाथ हो रहे हैं आपके। चलो बिस्तर में चलो, चलो मेरा बच्चा। अच्छा जी। इसके सारे काम जो अलीज़ा अपने हाथों से सरअंजाम देती थी, अब नवल ने चुपचाप अपने ज़िम्मे ले लिए थे। इसका कमरा साफ़ करना, इसके कपड़े प्रेस करना, इसे चाय बना कर देना, इसके लिए खाना लगाना, बड़ी खुशी खुशी हुए सारे काम सरअंजाम दे रही थी। अलीज़ा जल्दे सुलगते दिल के साथ सब देखती रहती और रोती रहती। लानती है तू कराई ना, फिर बाद च पिटदी रही अपनी जान। चवल जी ना होवे ते वो तो चलो चवल है सो है, लेकिन ये क्या चवल बनाया जी। रुखसती नहीं करानी, फिर नकाह क्यों कराया सी बीबी? पसंद भी है, हर चीज़ है, तो रुखसती नहीं करानी। इस रोज़ वो किचन में रात का खाना तैयार करी थी जब नमल ने अचानक इससे पूछ लिया, एक बात पूछो अलीज़ा, माइंड तो नहीं करोगी? वो ठिठकी थी और कदरे हैरानी से इसने नमल की तरफ देखा, मगर अपने काम में मगन थी। अलीज़ा ने चुपचाप बर्तन खुश करने के बाद कपड़ा साइड पर रख दिया। पूछो। इस साल जब हम एहज़ार भाई के कमरे में मूवी देख रहे थे, तुम्हारे उनके बीच क्या हुआ था? अलीज़ा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इससे ऐसा कोई सवाल करेगी। तभी इसके हाथ से कप छूटा और नीचे ज़मीन पर गिर कर किरची किरची हो गया। कुछ नहीं, क्यों? तुम क्यों ऐसा पूछ रही हो? बस यूँ ही, तुम तो ख्वामखा परेशान होगी। असल में इसी रात के बाद तुम्हारे और एहज़ार भाई के दरमियान बोलचाल बंद है। घर में तरह तरह की चहमगोइयाँ जन्म ले रही हैं। अम्मी चची सारा दिन सर जोड़े पता नहीं क्या क्या प्लान बनाती रहती हैं। इधर एहज़ार भाई तो एक दिन नाराज़ नहीं रह सकते थे तुमसे। अब देखो कितने दिन हो गए, मगर इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। वो शादी पर अड़े और तुम अपनी ज़िद पर। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़रूरी तो नहीं जो पहले कभी ना हुआ वो आइंदा भी कभी ना हो। ज़िंदगी में हर सान है, पहले कभी नहीं हुआ तो था। वो तो ठीक है, मगर तुम इस बात को ज़्यादा लाइट मत लो। एहज़ार भाई जैसे मर्द हर लड़की का नसीब नहीं होते। तुम बहुत खुश नसीब हो, वरना मेरी मामा तो इन्हें अपना दामाद बनाने के लिए जाने कितने पीरों फ़कीरों के पास धक्के खाती रही। एक और चोट। अलीज़ा को लगा जैसे इसका दम सीने में घुटने लगा। दूर के ढोल सुहाने होते, करीब आओ तो कान फाड़ते हैं।
कदरे खुश्क लहजे में कहने के बाद वहाँ रुकी नहीं थी। नमन लापरवाही से कंधे उचका कर रह गई। लाख लानत वैसे तेरे से, नहीं तेनू तकलीफ की है, बंदा पूछे फिर तुम निकाह ही ना कराती। अलीज़ा कमरे में आने के बाद खूब रोई। एक मान क्या टूटा था, इसे लगा जैसे वो खुद भी अंदर से टूट फूट कर रह गई। वहाँ मैं नहीं थी, फ़कत खाली पिंजरू बर्तन का पड़ा था और नीम बार इन कबाड़ों की हर चड़चड़ाहट में हैरानियाँ बोलती थी। ज़मीन की फ़िज़ा से किसी ने मुझे बाहर धकेला, फलक तक मेरी दस्तरस क्यों नहीं थी। बेटा मुझे नहीं पता, बाहर होगा, जाओ देखो। न जाने मैं कब तक खुला में भटकती रही थी। इस रोज़ बहुत दिनों के बाद वो कॉलेज आई थी। एजाज ने जब से अपना फ़ैसला सुनाया था, घर में अजीब सी चहमगोइयों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। खुद इसकी अपनी भी अजीब उलझी उलझी सी निगाहों से देख रही थी अपनी माँ, जैसे एजाज के इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं इसका कोई कसूर हो। बंद कमरे में रो रो कर थकने के बाद इस रोज़ बिलाकर वो कॉलेज चली गई, जहाँ इसकी अजीज़ जान दोस्त मदीहा जैसे इसी की मुंतज़िर थी। ब्रेक के बाद मौका मिलते हुए मदीहा के गले रख कर रो पड़ी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अलीज़ा। इसकी पूरी रुदात आंसुओं के साथ सुनने के बाद इसने कहा। अलीज़ा ने आंसू पोंछ लिए। तो क्या करती मैं, इसे अपना आप पेश कर देती। नहीं मैं ये नहीं कह रही, बेशक एहसार भाई ने जो किया वो सही नहीं था, मगर तुमने भी जो किया वो भी ठीक नहीं है। तुम्हें इनको बाद में नरमी से समझाना चाहिए था यार, आखिर को निकाह हुआ है तुम्हारा, वो तुम्हारे शौहर हैं, और सबसे बड़ी बात कि तुम इनसे प्यार करती हो। क्या इस बात से फ़रार मुमकिन है? नहीं, मगर प्यार का ये मतलब तो नहीं कि मैं अपनी इज़्ज़त और वक़ार इस शख्स के पाँव तले रोंद कर रख दूँ। कोई अपनी चीज़ पर डाका डालता है भला? मुझे इसके किरदार से मोहब्बत है, इसकी शख्सियत और दौलत से नहीं। ठीक है मैं मानती हूँ इनसे गलती हुई है, मगर तुम इस गलती को इशू मत बनाओ। अगर वो शादी करना चाह रहे हैं तो हो जाने दो शादी, सब ठीक हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, वो शख्स इस तरह से मेरी ख्वाहिशात का खून नहीं कर सकता। लाख लानत है तेरे पे फिर। अलीज़ा प्लीज़, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझो? मेरी इज़्ज़त, मेरी हुर्मत, ख़ानदानी वक़ार, किसी की भी तो लाज नहीं रखी इसने, और तुम कहती हो मैं समझूँ? इसने एक पल में मुझे अर्श से फ़र्श पर लापटका। मदीहा क्यों, मुझे जैसे मेरी कोई इज़्ज़त ही ना हो। इस पर हठधर्मी देखो कि इसे कोई शर्मिंदगी नहीं है, माफ़ी तलाफ़ी नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। वो जज्बाती हो रही थी। मदीहा ने कुछ और लड़कियों के करीब चले आने पर इसे तसल्ली देकर चुप करवाया। ओके तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक करने वाला। चलो भी कुछ पेट पूजा कर, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम उठो तो दिल भी चाह जाएगा। वो मज़ीद थी इसे बहलाना चाहती थी। एलिज़ा दिल न चाहते हुए उठकर इसके साथ चल पड़ी। मुनीर साहब की तबीयत संभल कर नहीं दे रही थी। एलिज़ा ने कॉलेज से छुट्टियां ले ली और एक तरफ एहसार फौरी रुखसती पर अड़ा था, दूसरी तरफ एलिज़ा फौरी रुखसती के लिए तैयार नहीं थी। इन दोनों किसी झगड़े के सबब जहाँ घर का माहौल कशीदा हो रहा था, वहीं मुनीर साहब की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक छोटी सी बात ने नहायत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इसकी अपनी माँ हज़ार के साथ थी। इनका कहना था कि हज़ार का मुतालबा नाजायज़ नहीं है, और इसी बात को इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। अजीब सी उलझन का शिकार होकर रह गई थी वो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। पहली बार इसे दुख देकर इसने इसे माजरत करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, और ये बात कितनी ज़्यादा तकलीफ देती कोई एलिज़ा हुसैन से पूछता। तो तू बड़ी ज़िद तोड़ दे चवले। मौसम खून की मज़ीद बढ़ गई थी। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे खामोश बैठी रही थी। कहाँ गलती हुई थी इससे कि घर में सब ने इसे मुजरिम करार दे दिया। इसने अपनी माँ को सारी बात बता दी, मगर फिर भी वो इससे नाराज़ थी। कोई भी इसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। मोहसिन चचा की बेटी यूसरा ने एहसार और इसकी नाराज़गी से फ़ायदा उठाने में कभी ताख़ीर नहीं की। एहसार तो काबू नहीं आया था, लेकिन नादरा बेगम अपनी सादगी के बायस बहुत जल्द जरीना बेगम और यूसरा के जाल में फंस गई थी। तभी इन्होंने एहसार पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अगर लीज़ा रुखसती के लिए नहीं मान रही तो वो इसे तलाक देकर यूसरा से शादी कर रहे। मगर एहसार ने सख्ती से इनकी बात को रद्द कर दिया था। वो किसी सूरत लीज़ा हुसैन को आज़ाद करने के हक़ में नहीं था। इस शाम उसने लॉन में नमल और हज़ार को देखा। नमल पौधों को पानी दे रही थी। जब बाहर से आते हज़ार ने इसके हाथों से पाइप छीन कर इस पर पानी डालना शुरू कर दिया। वह एहतजाज करते हुए इसे रोक रही थी, पाइप इससे वापस लेने की कोशिश कर रही थी, मगर वो काबू नहीं आ रहा था। बेतहाशा हंसते हुए शायद इस बात को बहुत इंजॉय कर रहा था। अलीज़ा खिड़की से पलट की। कमरे में ठंडक थी, मगर इसके अंदर एकदम से हबस पड़ गया। अगले रोज़ शाम में वो तेज़ बुखार की लपेट में थी। सुबह से पानी का एक घूंट भी हलक से नहीं उतारा, ना ही वो कमरे से बाहर निकली। मगर शाम में अपने अंदर की घुटन से तंग आकर बाहर लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी। तभी इसने कोमल को नमल के पास किचन में जाते हुए देखा। नमल, एहसार भाई कह रहे हैं कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार ना हुई तो आइसक्रीम का प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। उफ नहीं, मैं बस अभी 2 मिनट में आ रही हूँ। नमल की खुशी दी नहीं थी। अलीज़ा ने अपने घुटने समेट लिए। इसका बदन बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। अलीज़ा आइसक्रीम खाने चलोगी? कोमल ने पास से गुजरते हुए यूं ही इससे पूछ लिया। वो चुपचाप नफ़ी में सर हिला के। अगले 5 मिनट में नमल कमरे से निकल आए। एहसार अपना चार्ज पर लगा मोबाइल लेने अंदर आया तो समीना ने उसे पुकार दिया। एहसार। बिना अलीज़ा पर नज़र डाले हुए कदमों पर पलटा। जी बड़ी अम्मी। अलीज़ा की तबीयत ठीक नहीं, बहुत तेज़ बुखार है। आजा जाने कब घर आए? तुम बाहर जा रहे हो तो इसे भी डॉक्टर के पास लेते जाना। नहीं अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। एहसार के कुछ कहने से पहले लीज़ा बोल उठी। एहसार ने लब खींच ली। आज नमल का बर्थडे है बड़ी अम्मी। मैं पहले ऑफिस से लेट आया हूँ, अगर डॉक्टरों के इंतजार में लगे तो ये चुड़ैल नाराज़ हो जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं आज़र को कॉल करके घर बुलवाता हूँ, वो ले जाएगा। ओके। वो अपनी तौहीन कहाँ नज़रअंदाज कर सकता था। समीना इसका मुंह देखती रहेगी, जबकि मैंने तसल्ली देता जल्दी जल्दी कदम उठाता बाहर निकल गया। अलीज़ा की आंख से आंसू फिसल कर इसके हाथ की पुष्ट पर गिरा। बहुत पुरानी बात नहीं थी जब इस रोज़ वो लॉन की सीढ़ियों पर बैठी ठंड में पड़ रही थी और वो ऑफिस से आया था।
یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بس یوں ہی. کیوں کیا ہوا؟ اس کے لہجے کی خفگی محسوس کر کے مسکرائی تھی جب وہ اس کے مقابل ٹک گیا. تمہیں پتہ ہے اس وقت اوس گرنی شروع ہو جاتی ہے اور تم ذرا سی ٹھنڈ بھی برداشت نہیں کر پاتی. ابھی بیمار پڑ جاؤ گی اور پھر خوب جان نکالو گی میری. ڈائلاگ تھوڑے جھارا کرو. مرے سے اس کی ناک دبا کر وہ پھر مسکرائی تھی. جواب میں احزار نے اس کے ہاتھ تھام لیا. جان سے چلا جاؤں گا نا پھر یقین کرنا میری محبت کا. کہنے کے ساتھ اس نے خوشبو میں بس اپنا کوٹ بھی اس پر ڈال دیا. میرے لیے جان سے جانے والے نہیں ہو تم. جا بھی سکتا ہوں قسم سے. فوراً گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے بے اختیار ہوا تھا اور پھر زبردستی سے اپنے ساتھ اٹھا کر اندر لایا تھا. اس سے ناراض ہونے کے باوجود اماں نے اسے آزاد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج کر دم لیا. مگر ڈاکٹرز کے پاس بھی ہر مرض کی شفا کہاں ہوتی ہے. کچھ مرض بہت گہرے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی پاک ذات کے سوا اور کوئی شفا نہیں دے سکتا. بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو زبان کی بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے, کہاں سے بھول جانا ہے, اسے کتنا بتانا ہے, اسے کتنا چھپانا ہے, کہاں رو رو کے ہنسنا ہے, کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے, کہاں آواز دینی ہے, کہاں خاموش رہنا ہے, کہاں رستہ بدلنا ہے, کہاں سے لوٹ آنا ہے. بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا. اس روز وہ مارکیٹ سے گھر آئی تو اس نے احزار کو نرجس چچی کے پورشن میں دیکھا. اسے یسرا سے تھوڑا کام تھا. وہ اسی سے ملنے کی غرض سے اس طرف آئی تھی جب اس نے نرجس چچی کو کہتے سنا, علیزہ کے لیے کیا سوچا تم نے؟ کچھ نہیں. کیوں؟ کیا کچھ سوچنا تھا کیا؟ احزار کے لہجے میں بے پرواہی تھی. چچی بے مزہ ہوگی. تم بھی پاگل ہو احزار. کب سے رخصتی کے لیے ترلے کر رہے ہو مگر وہ لڑکی ہے کہ مان ہی نہیں دے رہی. پھر بھی تم اس کے انکار کو اہمیت نہیں دے رہے. بھائی مانو یا نہ مانو مجھے تو لڑکی کسی اور میں انٹرسٹڈ لگتی ہے, ورنہ تعلیم کوئی ایسا بہانہ نہیں کہ جس کی آڑ لے کر انکار کر دیا جائے. تم میں کس چیز کی کمی ہے بھلا؟ میں تو کہتی ہوں طلاق دے کر فارغ کرو, پھر پڑھتی رہے بیٹھ کر ساری عمر. نہیں بڑی امی, یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنا مشکل بھی نہیں ہے. بس تمہیں اپنا دل ذرا سا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لازمی نہیں کہ بڑوں کا کیا فیصلہ تم ساری عمر نبھاؤ. تمہارے بڑے ابا کو بڑی خواہش تھی تمہیں اپنا بیٹا بنانے کی. رشتوں کے کچھ روپ بہت بھیانک ہوتے ہیں, ڈراؤنے خوابوں سے بھی زیادہ بھیانک. علیزہ حسین کے سامنے بھی اس وقت ایک ایسے ہی روپ آیا تھا. احزار کہہ رہا تھا, میں اب بھی آپ کا بیٹا ہی ہوں بڑی امی, پلیز آپ ایسا نہ سوچا کریں. احزار کے لہجے میں پھر لاپرواہی تھی. چچی ٹھنڈی سانس بھر کے رکھی. ہاں بیٹے تو ہو مگر بیٹی سے منسوب ہو جاتے تو اور بات تھی. علیزہ بھی آپ کی بیٹی ہے بڑی امی, ایویں دل نہ خراب کیا کرے. اچھا یہ بتائیں نمل کہاں ہے؟ اس سے آج شام ڈنر کا وعدہ کیا تھا میں نے. وہ اٹھ کھڑا ہوا. علیزہ کے قدم من کے ہو گئے. تبھی چچی بولی, اپنے کمرے میں ہوگی, اور کہاں جانا ہے اس نے؟ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, آپ کو امی بلا رہی تھی. جیسے اس نے کہا علیزہ فوراً الٹے پاؤں وہاں سے واپس چلی ہے. اسے لگا جیسے کوئی اس کا دل نوچ رہا. اس روز ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے آنسوں کو کھل کر بہنے دیا. تو آنسو بہا بہا کے مر جا. علیزہ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ وہ کچن میں تھی جب سمینہ فریج کا دروازہ کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولی. علیزہ نے ہاتھ دھو کر کنڈا و آٹا سائڈ پر رکھ دیا. میں نے کیا کیا امی؟ یہ بھی میں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا؟ گھر بھر میں ذلیل کر کے رکھ دیا تم نے مجھے. کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں لیکن نافرمان اور سرکش ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہیں. فضول کی ضد لگا کر خوب سلواتے وصول کر رہی ہو. گھر کے بڑوں سے مرے ہوئے رشتوں کی حرمت کا احساس بھی نہیں ہے تمہیں. اس کی ماں بہت نرم طبیعت کی حامل خاتون تھی. اس نے انہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا. علیزہ کی آنکھیں بھر پر آئی. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا امی, میں بس ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں ہوں. مگر کیوں؟ جب تم اور احزار ایک دوسرے پہ جان دیتے تو پھر اب یہ ضد کیوں؟ ضد وہ کر امی, میں نہیں. وہ ضد کیوں کر ہے؟ وہ مجھے جھکانا چاہتا ہے, میری حیثیت دکھانا چاہتا ہے, صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہے بس. کیسی بات؟ اس پر سمینہ نے قدرے حیرانی سے دیکھا. جواباً علیزہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ساری بات بتا دی. تمہیں یہ بات پہلے بتا دینا چاہیے تھی. مجھ میں ہمت نہیں تھی امی. بہرحال وہ تمہارا شوہر ہے, تمہیں خواہ اس بات کو کھول نہیں دینا چاہیے تھا, طول نہیں دینا چاہیے تھا. وہ لڑکا ہے, 100 گنا معاف ہے اسے, مگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. میں اب ایک دن کے لیے بھی اس بات کو ٹالنے کے حق میں نہیں ہوں. مگر امی کوئی اگر مگر نہیں. تم جانتی ہو جو کچھ اس گھر میں ہو رہا ہے, اوپر سے باپ بھی سر پر نہیں ہے تمہارے جو تمہارے حق میں آواز اٹھا سکے. دادا کی حالت سے بھی انجان نہیں ہو تم. میں رخصتی کی تاریخ طے کر رہی ہوں, تمہیں جو کرنا ہے کر لو. حتمی انداز میں بات مکمل کرتے ہوئے وہ کچن میں ٹھہری نہیں تھی. علیزہ بے بس تھی, گہری سانس بھر کر رہ گئی. احزار کے ننیال میں شادی تھی مگر وہ نہیں گیا تھا. سر میں شدید درد و زکام نے سے جیسے نڈھال کر دیا. تاہم اس کی باقی فیملی نرجس چچی دروازہ بند کر دو میں اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ گئی تھی. نرجس چچی کو ویسے بھی تقریبات میں شمولیت کا موقع چاہیے ہوتا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے گھرانوں کے لڑکے پر اپنی نظر رکھیں. منیر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, لہٰذا علیزہ نے بھی جانے سے معذرت کر لی. اس کی وجہ سے مسز حسین بھی گھر پر رک گئی. وہ اپنے کمرے میں تھی جب علیزہ دلیا بنا کر اپنے دادا جی کے کمرے میں چلی ہے. ان کے چہرے پر اس وقت عجیب سی تکلیف کے آثار تھے. وہ دلیے کا پیالہ سائڈ پہ ٹیبل پر رکھ کر ان کے قریب چلی. دادا جی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ایک پل کے لیے آنکھیں کھول کر انہوں نے اسے دیکھا اور پھر پلکیں موند لی. احزار کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد قدر دھیمے لہجے میں انہوں نے پوچھا تھا. وہ اپنے کمرے میں دادا جی, ابھی گھر آیا ہے. اسے میرے پاس بلا کر لاؤ, کہو دادا جی بلا رہے ہیں. پلکیں موندے انہوں نے حکم جاری کیا. علیزہ مشکل میں پڑ گئی. دادا جی وہ شاید سو رہا ہے, آپ مجھے بتا دیں کیا کام ہے. تم نے اسے بلا کر لاؤ بھی. اسے لگا جیسے وہ بہت مشکل سے بولے. میں لگا دادا جی کا آخری ٹائم آ گیا. علیزہ عجیب سی کشمکش کا شکار سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی. احزار حسن کے
कमरे का तरफ बढ़ते हुए इसका एक एक कदम मन मन भर का हो रहा था। वही शख्स की शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, ना कि इसे मुखातिब करना। मगर दादाजी की तबीयत के पेश नज़र मजबूर हो गई थी। एहसार का कमरा लॉक नहीं था। दरवाजे के हैंडल पर ज़रा सा दबाव डालने के बाद वो कमरे में दाखिल हो गई। सामने वो कंबल में लिपटा सो रहा था। सामने टेलीविज़न की स्क्रीन पर कोई इंग्लिश मूवी चल रही थी। वो उसके बेड के करीब चली है। एहसार वो जो तकिया बाहों में दबाए बाएं करवट पर बेखबर सो रहा था। टस से मस्तक ना मतलब दूसरी और तीसरी बार भी बुलंद आवाज़ में पुकार कर देख लिया, मगर इसने आंखें नहीं खोली। हल्की सी बड़ी हुई शेप के साथ इसका मुरझाया मुरझाया सा चेहरा इसके अंदर की बेसुकूनी का पता दे रहा था। एहसार तीसरी चौथी बार पुकारने के बाद बिलाखिर मजबूर होकर इसने इसका बाजू हलाया और यही वो लम्हा था जब इसने पट से आंखें खोलते हुए इसका हाथ थाम लिया। बोलो क्या बात है? वो बिदक कर पीछे हटी। तुम बहुत फजूल शख्स हो एहसार। मुझसे गलती हुई जो दादाजी के हुक्म पर तुम जैसे स्टूपिड इंसान को बुलाने चलिए। बकवास बंद करो, बीवी हो तुम मेरी, ये मेरा हक है। एकदम से गिरफ्त ढीली करके वो खुद भी बिस्तर से निकल गया। लेजा मुअत्तल हवास के साथ फ़ौरन से पेशते इसके कमरे से निकली थी। हाथी पड़ लो तन खा गया। वो दादाजी के कमरे में आई तो एहसार भी इसके पीछे चला है। तभी वहाँ से भी निकल आई थी, मगर कमरे की खिड़की से इसने देखा कि दादाजी एहसार का हाथ थामे बहुत मुश्किल से कुछ कह रहे थे और उस बात में सर लाता बार बार इसके हाथ थपथपाता हुआ जैसे इन्हें कुछ यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर इसने झुककर दादाजी के हाथ को बूसा भी दिया। लीजा खिड़की से पलट कर किचन में आके जाने दादाजी इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद इस शख्स से कौन से राजो न्याज कर रहे थे। इसने फ्रिज से सब्ज़ी निकाली और काटने बैठ गई। तभी वो किचन में आए। नमल और युसरा लोग नज़र नहीं आ रही, क्या वो भी ताइम के साथ गई हैं? इसके कंधे से कंधा मिलाकर वैन बराबर में आ बैठा। लीजा खामोश रही। कुछ पूछा है मैंने? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। क्यों? ये तुम्हें पता होगा कि क्यों। इसकी आंखों में गुस्सा था। एहसार देखता रह गया। क्यों कर रही हो ऐसा? मैं कुछ नहीं करी, तुम जाओ यहाँ से। तुम पहले ऐसी नहीं थी लीजा, तुम भी ऐसे नहीं थे पहले। क्यों? कौन सी तब्दीली देख ली तुमने मुझ में? वो बात से बात निकाल रहा था। अलीजा झंझला गई। ऐसा क्यों? ये तुम्हें पता होगा क्यों कि क्यों। इसकी आंख में गुस्सा था। एहसार देखता रह गया। क्यों कर रही हो ऐसा? मैं कुछ नहीं करी, तुम जाओ यहाँ से। तुम पहले ऐसी नहीं थी लीजा, तुम भी ऐसे नहीं थे पहले। क्यों? कौन सी तब्दीली देखनी है तुमने मुझ में? वो बात से बात निकाल रहा था। लीजा झंझला गई। एहसार प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। समझे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर क्यों? ऐसा क्या जुर्म कर दिया मैंने जो अभी तक तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ? मेरे दोस्त की सिर्फ मंगनी हुई है, मगर इसकी मंगेतर खुद कॉल करके से बुलाती है, और एक मैं हूँ जिसकी शरई और कानूनी बीवी से करीब नहीं फटकने देती। वो इसी बात पर अड़ा था। अलीज़ा जो इसे एहसास नदामत की तवक्का करी थी मज़ीद तब उठी। बड़ा फ़ख्र है तुम्हें अपने दोस्त और इसकी मंगेतर पर। जहन्नुम की आग भर रहे हैं अपने दामन में, खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो अपने माँ बाप को नहीं, मगर मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ईमान और ज़मीर अभी मुर्दा नहीं हुआ। ये सच है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, बेतहाशा, बेहद। ये भी सच है कि तुम मेरे वजूद पर पूरा पूरा हक़ रखते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे निकाह में। मगर ये हक़ कभी मेरी माँ ने तुम्हारे स्पुर्द नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी माँ जब मुझे तुम्हारे साथ रुखसत करे तो इसके पीछे इनकी कोई मजबूरी हो। इनकी नज़रें नदामत और शर्म से झुकी हुई हों, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई शौक़ ना हो। एहसार के शिकवे पर अच्छी खासी जज्बाती हो गई। वो चुपचाप इसे देखता रहा। आई एम सॉरी एहसार, मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पूरी रवायतों और बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ आना चाहती हूँ। तो ठीक है, फिर रुखसती करवा लेते। क्यों नहीं मान रही हो तुम? सिर्फ चंद माह की मोहलत मांगी है मैंने। मैं चंद माह इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे तुम पर बहुत मान था एहसार, मुझे भी बहुत मान था तुम पर। तुमने लाज रखी मेरे मान की। जब से वो बात हुई है, पास बैठना तक छोड़ दिया तुमने। कहाँ वो आगे पीछे फिरना, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखना, ज़रा सी तबीयत ख़राब होने पर रात रात भर जागना, मैंने सफ़र पर जाना तो नवाफिल पढ़ पढ़ कर मेरी सलामती की दुआएं मांगना, घर वापसी पर लेट हो जाता तो नींद को पसे पुश डालकर सिर्फ मेरे लिए जागना। क्या था वो सब? वो जज्बाती हुआ। लीजा की आंखों से दो आंसू एक साथ टपक पड़े। मोहब्बत। बहुत ठहरे हुए लहजे में सर झुकाकर जवाब दिया था इसने। क्या अब मोहब्बत नहीं रही? नहीं। सच कह रही हो? हाँ। ठीक है, नमल आए तो इसे कहना कि एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में भेज दे। अलीज़ा के रुख फेरने पर लब भेजते हुए इसने कहा, और तो अगले ही पल किचन से निकल गया। अलीज़ा कितनी देर चामत दिमाग और घुटी हुई सोचों के साथ वहीं बैठी रह गई। मैं एहसार को सही नहीं कह रही है। एहसार नो डाउट गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन सही लीज़ा भी नहीं कर रही। ठीक है कि यार, ठीक है तुम अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन कम से कम रुखसती भी क्या करवाते वक्त तुम्हें क्या तकलीफ़ है जी? एहसार का कनाडा के लिए वीज़ा ओके हो गया था। ना सिर्फ वीज़ा आ गया, बल्कि इसकी सीट भी कंफर्म होगी। मौसम बदल रहा था, घर में यूसरा के रिश्ते की बात चल रही थी। एहसार के ननियाल से इसके रिश्ता आ गया था, और मिसेस मौहसिन के पास पाँव जैसे ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। खुद यूसरा भी सारे दिन हवाओं में उड़ती महसूस होती थी। लीज़ा के पेपर करीब थे, मगर इसके बावजूद मिसेस हुसैन ने इसकी रुखसती तय कर दी। अपने कमरे से एहसार अब्दुल हादी के कमरे तक का सफ़र इसके लिए किसी पुलसरात से कम नहीं था। मुनीर साहब, हसन साहब, इसकी माँ सब खुश थे, मगर वो चुप थी। एहसार अब्दुल हादी की ज़िद ने जैसे इसे अंदर से तकलीफ़ पहुंचाई थी, मगर इस तकलीफ़ से भी ज़्यादा तकलीफ़ इसे इस वक्त हुई जब कमरे में आया, चुपचाप सा, बेहद निढाल। वो कमरा लॉक करने के बाद बहुत खामोशी से इसके पास आ बैठा था। कैसी हो?
کافی دیر کی خاموشی کے بعد بہت بوجھل سے لہجے میں اس نے پوچھا تھا، جب علیزہ نے خود ہی گھونگھٹ اٹھا دیا، ایک ہارا ہوا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہاری نہیں ہو، ہار وہ ہوتی ہے جس کسی چاہنے والے کو دھتکار دیا جائے۔ دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم اس وقت، یہ چوڑیاں، یہ سنگھار، یہ سب میرے لیے ہے نا؟ علیزہ کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے جس انداز میں بات کر رہا تھا، علیزہ کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ پتہ نہیں تم واقعی اتنی خوبصورت ہو یا صرف مجھے لگتی ہو، مگر یہ سچ ہے علیزہ، میں نے تمہارے ساتھ کسی کو اپنے دل کا پتہ نہیں دیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر اس کی آواز گونجی، دیکھ لو تمہاری ماں نے آج تمہیں پورے فخر اور مان سے رخصت کر کے میرے حوالے کیا، اور میں تمہیں پوری روایتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنا کر لایا ہوں، مگر بہت بوجھل لہجے میں بولتے بولتے ایک دم سے اس کا دل رکا تھا۔ وہ رکا تھا جب علیزہ نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ دل رہا نہ دل کی خواہش۔ وہ سنجیدہ تھا، علیزہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج ڈالا۔ اس کی آنکھیں ساخت رہ گئی تھی، مگر ہزار نے پرواہ نہیں کی۔ بنا اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کیے وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد سو گیا۔ علیزہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ اس وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ہزار اور اس کے بیچ اتنے فاصلے بھی پڑ جائیں گے کہ دونوں ایک ہی بستر پر ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے صدیوں کے مسافت پر ملیں گے۔ اگلے روز رات 2 بجے ہزار کی فلائٹ تھی۔ علیزہ کمرے سے نہیں نکلی، اس کا دل جیسے پھٹ رہا تھا۔ اس وقت اس میں کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، نہ دادا جی کا، نہ اپنی ماں کا، نہ نرجس چچی اور ان کی بیٹیوں کا۔ سردی کی بڑھتی ہوئی شدت نے جیسے اس کے احساسات منجمد کر دیے تھے۔ احزار عبدالہادی جسے شخص کو سمجھنا بھلا اتنا آسان کہاں تھا۔ کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے، تو نے چپکے سے کوئی بات کہی ہو جیسے، ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے۔ اچھا چپ کروا لو آپ جا کے۔ یسریٰ کے رشتے کی بات فائنل ہو گئی تھی، اور اب زرینہ بیگم کی خواہش تھی کہ منیر صاحب کی زندگی میں یسریٰ بھی اپنے گھر رخصت ہو جائے، تاکہ دادا کی طرف سے جو کچھ علیزہ کو ملا وہ یسریٰ کو بھی ملے۔ علیزہ کو احزار کو کینیڈا کے 4 ماہ ہونے کو آئے تھے، اور ان 4 ماہ میں ایک بار بھی اس نے علیزہ سے کھل کر بات نہیں کی تھی۔ سیل فون اور 1 منٹ 4 ماہ میں ایک بار بھی اس نے علیزہ سے کھل کر بات نہیں کی۔ سیل فون اور اسکائپ دونوں پر وہ صرف اپنی ماں، دادا یا یسریٰ نما لوگوں سے زیادہ بات کرتا تھا۔ علیزہ پاس بیٹھی منتظر رہتی کہ وہ اسے بلائے گا، مگر ہر بار اس کا یہ گمان دکھ میں بدل جاتا۔ اس کی چپ اور اداسی کو دیکھتے ہوئے مسز حسین نے اسے دوبارہ کالج جوائن کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر عجیب بے قلی تھی کہ اب کالج میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ جتنا وہ احزار کو ذہن سے سٹکنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ اس کی یادیں اس کی سوچ کے دریچوں میں در آتی تھی۔ اوپر سے آج کل یہ سننے میں آ رہا تھا کہ احزار نے کینیڈا میں کسی انڈین مسلمان لڑکی سے فرینڈ شپ کر لی، اور دونوں بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ گھر بھر میں یہ خبر پھیلانے والی نمل تھی، جبکہ اسے ہنسی میں اڑا کر مشکوک کرنے والا خود احزار حسن تھا۔ علیزہ حسن کے اندر جیسے کوئی الاؤ دہکنے لگا۔ اس کی چپ اور اداسی کو دیکھتے ہوئے مسز حسین نے اسے دوبارہ کالج جوائن کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر عجیب بے قلی تھی کہ اب کالج میں بھی دل نہیں لگتا۔ جتنا وہ احزار کو ذہن سے سٹکنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اور اس کی یادیں اس کی سوچ کے دریچوں میں در آتی تھی۔ اوپر سے آج کل یہ سننے میں آ رہا تھا کہ احزار نے کینیڈا میں کسی انڈین مسلم لڑکی سے فرینڈ شپ کر لیا، اور وہ دونوں بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ گھر بھر میں یہ خبر پھیلانے والی نمل تھی، جبکہ اس کو ہنسی میں اڑا کر مشکوک کرنے والا خود احزار حسن تھا۔ علیزہ حسین کے اندر جیسے کوئی الاؤ دہکنے لگا تھا، جس میں اس کی ایک ایک سانس چل رہی تھی۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس شخص نے اسے سولی پر لٹکا دیا تھا، مگر وہاں اس کا درد سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نمل نے احزار کے بعد اب آذر میں دلچسپی لینی شروع کر دی، اور یہاں اسے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ آذر نے نہ صرف اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا، بلکہ اپنی ماں سے کہہ کر بات بھی پکی کرا دی تھی، جس پر زرینہ بیگم کا سالوں پرانا غصہ قدرے کم ہوا۔ علیزہ کی رخصتی کی طرح یسریٰ کی شادی کا معاملہ بھی چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق طے ہو گیا۔ یسریٰ کا میاں کافی سال دبئی میں رہنے کے بعد اب پاکستان میں سیٹل ہو گیا تھا۔ بہن بھائی سب شادی شدہ تھے اور ماں باپ کی رحلت ہو چکی تھی۔ نرجس بیگم کو وہی یسریٰ کے قابل لگا تھا، کیونکہ یسریٰ کے مزاج میں بہت ترشی تھی۔ علیزہ کو یسریٰ کا شوہر بہت زیادہ اچھا نہیں لگا۔ احزار نے بھی شادی میں شرکت سے معذرت کر لی، تاہم اس نے کینیڈا سے اسے بہت قیمتی تحائف بھجوا دیے۔ ایک بات جو علیزہ نے محسوس کی وہ یسریٰ کے شوہر کاشف کے کردار کی کمزوری تھی۔ یسریٰ سے زیادہ وہ نمل اور کومل کی کمپنی کو انجوائے کرتا۔ علیزہ کے ساتھ بھی اس نے 1-2 بار ضرورت سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کی تھی، مگر علیزہ نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ جتنا خوش شکل تھا، اتنا ہی عاشق مزاج اور رومانٹک تھا۔ لعنت ادھر دے بندے دے ادھر ہی شکل دے بندے نے 4 پانا۔ یسریٰ شادی کے بعد تقریباً روز ہی ادھر پڑاؤ ڈالے رکھتی تھی۔ زہر لگدیاں مینوں جڑیاں بیاہ تو بعد آئیاں رہن۔ تب اس کا شوہر علیزہ کے ارد گرد منڈلاتا رہتا، کبھی کچن میں، کبھی چھت پر، کبھی کمرے میں، جہاں اکیلا پاتا گھیر لیتا۔ وہ اس کی حرکتوں سے سخت عاجز تھی، مگر دادا جان کے علاوہ اور کسی سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے اس بارے میں کسی سے کچھ کہا تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، بس سب اسے موردر الزام ٹھہرائیں گے۔ ایک روز وہ کالج سے گھر آئی تو سب لاؤنج میں پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے۔ کاشف بھی وہیں موجود تھا۔ وہ سب کو سلام کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی، تبھی اس نے کاشف کی آواز سنی۔ یسریٰ یار، تم لوگ اس لڑکی کو اس کے شوہر کے پاس کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ آج کل زمانہ نہیں ہے یوں شادی شدہ جوان لڑکیوں کو اکیلے گھر سے باہر بھیجنے کا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ تو ہمیشہ سے اکیلی جاتی ہے کالج۔ یسریٰ کی آواز آئی۔ علیزہ کے ہاتھ دوپٹہ اتارتے رک گئے۔
پھر تو یقیناً خوب آگے چلی گئی ہوگی کہانی۔ کیسی کہانی؟ بھئی یہ تو تم اپنی کزن سے ہی پوچھو، آج مارکیٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا میں نے اسے۔ کیا؟ جی ہاں، میری بات کا یقین نہیں تو بے شک بلا کر پوچھ لیں، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ جتنی ڈھٹائی اور اعتماد سے بات کر رہا تھا، سمینہ کے دل پر جیسے بجلیاں سی گر پڑی۔ تبھی علیزہ شدید غصے میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کاشف بھائی خدا کا خوف کرے، میں وہاں اکیلی نہیں تھی، میری دوست بھی ساتھ تھی۔ میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس بند کرو اپنی۔ میرے دماغ کو کیا ضرورت پڑی جھوٹ بولنے کی؟ اس نے جو دیکھا بتا دیا، پہلے کبھی نہیں بولا یہ جھوٹ؟ بتاؤ۔ صحیح کہہ رہی ہیں امی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ ماں کے چمک کر بولنے پر یسرا کا پارا بھی ہائی ہوا۔ علیزہ کٹ کر رہ گئی۔ یسرا بھی تو جنے جنے تے لین مار دی سی تے پھر بندہ بھی تو ادا دا ہی لبنا سی۔ یہ جھوٹ بول رہے، میں وہاں اپنے دوست کے ساتھ گئی تھی کیونکہ ہمیں اپنی ایک دوست کے لیے گفٹ خریدنا تھا، اور میری دوست کے بھائی نے ہمیں کالج سے پک کر کے بازار ڈراپ کر دیا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی کالج سے بازار جانے کی، وہ بھی گھر والوں کو بتائے بغیر؟ یہ سوال سمینہ کی طرف سے تھا۔ علیزہ کی آنکھیں بھر آئی۔ دوست اصرار کری تھی امی، اچانک پروگرام بن گیا۔ شریف خاندانوں کی لڑکیاں یوں دوستوں کے ساتھ اصرار پر اچانک پروگرام بنا کر کہیں بھی نہیں نکل جاتی۔ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، ہم تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہتے۔ زرینہ بیگم پھر چمکی تھی۔ مسز حسین نے دکھ سے منہ پھیر لیا۔ میں کسی کے ساتھ گھر سے بھاگی نہیں تھی چچی، جو آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ یہی حالات ہے تو بھاگ بھی جاؤ گی ایک دن۔ یہ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ماں کی آنکھوں میں دھول چونک کر ان کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر روز نئے چاند سورج چڑھاتی ہیں، اور ان کی بے خبر ماں کو پتہ تک نہیں چلتا۔ شوہر تو جان چھڑا کر بھاگ گیا، آج گھر کے داماد نے دیکھا، کل کو لوگ دیکھ کر باتیں کریں گے، پھر کیا جواب دیں گے انہیں بتاؤ؟ علیزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جن کے اپنے آگے بیٹیاں، وہ کسی کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے چچی۔ بکواس بند کرو، تم جیسی بیٹیاں پیدا کرنے سے بہتر ہے بندہ ساری عمر بانج رہے۔ ان کی زبان کے آگے خندق تھا۔ کاشف سر جھکائے زیر لب مسکراتا رہا۔ ابا جی کو بچانے کیا ہو گیا تھا، لے کر ضد ہی پکڑ لی، ورنہ اللہ جانتا میں 1% بھی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ باپ کا سایہ سر پر نہ تو اولاد یوں ہی خود سر ہو کر رہ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ پڑھا لکھا خوبصورت بیٹا ہے میرا، کس چیز کی کمی تھی اس میں جو مجھے اس کے لیے کوئی اچھا خاندان کی مالدار لڑکی نہ ملتی۔ اللہ معاف کرے، بہت زیادتی کی ابا جی نے ہمارے ساتھ۔ نادرہ جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، اس بار سنگ باری میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ علیزہ کو لگا جیسے کسی نے ڈھیر سارے کانچ اس کے اندر اتار دیوں۔ لفظوں کے دانت کتنے نوکیلے ہوتے ہیں، یہ علیزہ حسین نے اس وقت جانا تھا۔ اسی روز سے اسے پتہ چلا کہ گھر میں بزرگ بوڑھے سایہ دار درخت کی طرح ہوتے ہیں، جن سے امن کے فاختاؤں کی وابستگی ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ پیڑ جب کٹ جاتے ہیں تو امن کی فاختائیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ اس کے گھر میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی گناہ گار مجرم کی طرح ہر الزام خاموشی سے سر جھکائے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ ساس کو ماں کے برابر درجہ دیا جاتا ہے، مگر اس وقت اس ماں نے اس کے نازک سا دل ادھیڑ ڈالا تھا۔ ان دو عورتوں کے بیچ اس کی اپنی ماں سر جھکائے خاموش کری تھی۔ اس ماں کے پاس شاید اس وقت اپنی پارسا بیٹی کے حق میں کچھ کہنے کے لیے تھا بھی نہیں، جبکہ اپنے کمرے میں چت لیٹے منیر صاحب نے اپنی آنکھیں اذیت سے بند کر لی تھی۔ اس روز موسم بہت سرد تھا، اوپر سے بارش کا بھی امکان تھا۔ دیر تک کچن میں کھانا تیار کرنے کے سبب وہ اوپر چھت پر پھیلائے کپڑوں کو بھول ہی گئی۔ مسز حسین پچھلے 3 روز سے تیز بخار میں پھنک رہی تھی، جبکہ دادا جی کی طبیعت بھی خطرناک حد تک خراب تھی۔ اتنی زیادہ ٹینشن میں علیزہ کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ کھانا لگ گیا تھا اور سب نے کھا بھی لیا تھا۔ تبھی بارش شروع ہوگی تو وہ کچن سمیٹنے کے بعد اوپر چھت پر چلی گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں کاشف ہوگا، کیونکہ عشرا کے مطابق وہ واک کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا۔ تبھی وہ بے خوف اوپر چلی گئی تھی، مگر اوپر پہنچ کر جیسے اس نے جلدی جلدی کپڑے تار سے اتارنے کی کوشش کی، وہ ٹیرس کی طرف سے نکل کر اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کپڑوں کی اتنی فکر اور انسانوں کا کوئی خیال ہی نہیں، واہ! وہ پلٹی تھی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کاشف اس کے عین پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ باقی کے کپڑوں کو تار پر ہی چھوڑ کر تیزی سے پلٹی، مگر اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں کوئی کھا تو نہیں رہا تمہیں؟ دیکھو کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، چلو ٹیرس پر چلتے، تھوڑی سی انجوائمنٹ ہو جائے گی۔ شٹ اپ! علیزہ کا چہرہ سرخ ہوا، مگر کاشف نے پرواہ نہیں کی۔ تم غلط کیوں سمجھتی ہو مجھے؟ قسم سے میں تمہیں پسند کرتا ہوں علیزہ، دل سے قدر کرتا ہوں تمہاری۔ کیوں بندھی ہوئی شخص کے نام کے ساتھ جو تم جیسی پیاری، حسین اور جمیل لڑکی کے قابل ہی نہیں ہے؟ لگاوٹ سے کہنے کے ساتھ اس نے علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، جب بے ساختگی میں اس نے فوراً اس کے گال پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ! چھوڑ دوں گا، مگر اس تھپڑ کا بدلہ چکانے کے بعد۔ وہ مرد تھا اور اب اپنی اصلیت پر دکھا رہا تھا۔ علیزہ نے بات بگڑنے کے ڈر سے چیخنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ صرف اس سے بچنے، خود کو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کری تھی، جب یسرا نے سیڑھیوں کی دہانے پر کھڑے سے کاشف کے اوپر جھکے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ پل کی پل میں سارا گھر وہاں چھت پر جمع ہو گیا، کسی کو بھی جیسے اپنے بھیگنے کی پرواہ نہیں تھی۔ کاشف نے جو یسرا کو چیختے ہوئے دیکھا تو فوراً علیزہ کو چھوڑ کر اس کے قریب چلا ہے۔ میں یہاں اس گھر میں اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتا یسرا، یہ لڑکی شوہر کی جدائی میں پاگل ہو رہی ہے۔ کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے بجائے شرمندہ ہونے کے یا گھبرانے کے الٹا یسرا پر چڑھ دوڑا۔ لعنتی لوگوں دی نشانیاں! جواب میں وہ علیزہ پر ٹوٹ پڑی۔ ذلیل، گھٹیا، بے غیرت لڑکی! کوئی حیا نام کی چیز ہے تم میں کہ نہیں؟ گھٹیا، بے غیرت، ذلیل! تمہارا شوہر ہے، میں نہیں۔ اسے کیوں نکیل ڈال کر نہیں رکھتی تم؟
यusra के थप्पड़ के जवाब में वो चिल्लाई थी जब काशिफ ने आगे बढ़कर इसे थप्पड़ सीध कर दिया। हद होती है बेगैरती और ठुठाई की। इससे पूछो युसरा, जब इसे पता था कि मैं ऊपर टेरेस पर टहलने के लिए आऊँ तो ये इतनी बारिश में यहाँ मेरे पीछे क्यों आई? क्यों ज़बरदस्ती रोका हुआ था इसने मुझे? इससे पूछो इसने मुझे क्यों कहा कि मैं तुम्हें तलाक देकर इसे शादी कर लूँ? क्यों कहा इसने कि मुझसे कि मैं बहुत इसे अच्छा लगता हूँ, एहसास से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता हूँ? वो कितना बड़ा मक्कार अदाकार था, अलीज़ा को हकीकतन इस वक्त अंदाज़ा हुआ, तभी वो घबरा गई। ये झूठ बोल रहा है युसरा, मुझे कतई खबर नहीं थी कि ऊपर छत पर मौजूद है। मैं तो सिर्फ ये कपड़े उतारने आई थी। हाँ, कपड़े तो उतारने आई थी तुम, मगर मैंने तुम्हें कामयाब नहीं होने दिया। दादाजी के बार बार बुलाने पर यहाँ तुम्हें देखने ऊपर छत पर चली गई। जितना जहर इसके शौहर के झूठ में था, इससे कहीं ज़्यादा खारदार इसके अपने अल्फाज थे। नरजिस चची ने जो ये तमाशा देखा तो आगे बढ़कर पैदर पे कई थप्पड़ी से रसीद कर दिए। अलीज़ा ना होगी तो भलाई हो गया, जड़ा आंदा बजाई जा रहे हैं। अलीज़ा सच बताना चाहती थी मगर मुंह पर पड़ने वाले पैदर पर थप्पड़ों ने इसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो इसी वक्त इसे इसके लंबे बालों से खींचती छत से नीचे लाई। काशिफ के बयान में कोई झोल नहीं था, अलीज़ा पर फर्द जुर्म आयद हो गई। सैन के ठंडे फर्श पर बेहिस हरकत वो अकेली बैठी सबके कोसने भी सुन रही थी और मार भी खा रही थी। इसका सर एक मरतबा फिर बेकती बेगुनाह होते हुए मुजरिम की तरह झुका हुआ था, जबकि इसके इर्द गिर्द खड़े लोग इस पर लफ्ज़ों की जूतियाँ बरसा रहे थे। एक नंबर की बेगैरत लड़की है यम्मी, इतना भी ख्याल नहीं कि काशिफ इसका बहनोई है। सुरख आंखों के साथ रोते हुए युसरा इस पर चिल्ला रही थी और पत्थर बनी बैठी थी। लाख लानत तेरे थे कि अपने बेगैरत बंदे का ही नहीं पता, इन्होंने पटा नहीं पा सकती। मैं भी कहूँ मेरा बच्चा क्यों रुखसती की जिद कर रहा था। अब समझ में आ रहा है कि वो घर की इज्जत बचाना चाहता था मगर कामयाब नहीं हुआ, इसलिए छोड़कर चला गया इसे। हाय हसन, कैसे अब्बा जी ने मेरे जान से बेटे की ज़िंदगी में बर्बाद कर दी। आप अभी फ़ोन करें उसे, कहें कि अभी भी फ़ोन पर तलाक दे इसे। जरीना भी पीछे नहीं रही थी, जबकि मोहसिन साहब और वो हसन साहब सर झुकाए खड़े थे। तेज़ बखार में जलती से मीना ने सबके तबसरे सुने और फिर खूब मारा था इसे। इसे लगा वो ज़िंदगी में कभी सर उठाकर नहीं देख सके कि इसकी गर्दन एक अनजाने से बोझ के एहसास से टूटती जा रही थी। आज़र इसकी माँ की तबीयत के पेश नज़र इन्हें कंधों से पकड़ के कमरे में ले गया। काशिफ युसरा को लेकर अपने घर चला गया। मोहसिन साहब और हसन साहब भी अपने अपने कमरों में चले गए। कुशाला सैन के बीच वो अकेली बेहिस्सो हरकत बैठी रह गई। तेज़ बारिश ने भी इसे वहाँ से उठने पर मजबूर नहीं किया। इसके जहन में इस वक्त ऐसे झक्कड़ चल रहे थे, एक नंबर की बेगैरत लड़की है यम्मी। इसने ये भी नहीं सोचा काशिफ इसका बहनोई है। ये युसरा की आवाज़ और लफ्ज़ों के कोड़े थे जिसके रूप पर पड़े थे। फ़ौरन ही इन कोड़ों का अंदाज़ बदला था। मैं बताऊं कि तुमने क्या किया? घर भर में ज़िल्लत और रुस्वा करके रख दिया तुमने मुझे, किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। बेटी रहमत होती है लेकिन तुम जहमत बन गई हो मेरे लिए। इसकी रूह पर ये कोड़े बरसाने वाली इसकी अपनी माँ थी। इसने अपना सर घुटनों में छुपा लिया। अलीज़ा, मैं जानता हूँ तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं। वो बचपन था जिसमें मेरे किसी और के साथ खेलने पर तुम भागी भी आती थी और मेरा हाथ पकड़ के कहती थी मेला है। अब शायद ऐसा नहीं है। ये बात एहज़ार अब्दुल हादी की थी, इसके एहज़ार की जिसे इसने दिल की गहराइयों से टूट कर चाहा था, जो इसके दिल की अव्वलीन ख्वाहिश हो, इसका पहला ख्वाब था, मगर इसके किरदार और ईमान की मजबूती ने इस शख्स को भी इससे दूर कर दिया। और अब वो गिरी थी तो एक ऐसे शख्स की वजह से जिसे वो अपनी नफ़रत के काबिल भी नहीं समझती थी। बारिश थमी थी जब वो उठकर मुनीर साहब के कमरे में आई। थर-थर सर्दी से कांपती वो सो रहे थे। अलीज़ा ने ढाल से इनके बेड पर बैठ गई। मैंने कुछ नहीं किया दादाजान, खुदा की कसम ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मगर वहाँ इसकी पुकार और इसका रोना सुनने वाला कोई नहीं था। इसके परहेज़गार मुशफ़क़ जान लुटाने वाले दादाजी हार्ट अटैक का शिकार होकर कब की पलकें मूंद चुके थे। शायद वो इतना ही बर्दाश्त कर सकते थे। अलीज़ा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। दादाजी, इसने आवाज़ दी मगर मुनीर साहब ने आंखें नहीं खोल ली थी। इसके हर दुख पर तड़प जाने वाली वो हस्ती पहली बार बेसुध गहरी नींद सोई थी, तभी वो चिल्ला उठी, दादाजी प्लीज़ आंखें खोले। और आज़ा जो अभी भी मिसेस हुसैन के कमरे से निकला था लपक कर फ़ौरन वहाँ चला आया। क्या हुआ? पता नहीं, प्लीज़ दादाजी को देखो, ये आंखें नहीं खोल रहे। तुम हटो पीछे, मैं देखता हूँ। वो भी परेशान हो गया। अगले 5 मिनट में वो दोनों इन्हें अस्पताल ले आए थे। पीछे हसन साहब और मोहसिन साहब भी आ गए। अजीब क़यामत की रात थी, इसे रोया भी नहीं जा रहा था। भीगे कपड़ों के साथ अस्पताल के ठंडे फर्श पर बिना किसी गर्म शाल के सोदाइयों की तरह बैठी और रोई जा रही थी। पिछले चंद दिनों में इसने इतना कुछ खोया था कि इसमें अब मज़ीद कुछ खोने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ एक रिश्ता ही तो बाकी था इसके पास जीने के लिए, और वो रिश्ता भी हाथ से छूटता दिखाई दे रहा था। अगली सुबह अपने साथ नए तूफ़ान लेकर हाजिर हुई थी। गुज़िश्ता रात अलीज़ा हुसैन की ज़िंदगी के सबसे प्यारे रिश्ते ने इसे हमेशा तन्हा रोने के लिए अकेला छोड़ दिया। घर में सब लोग रो रहे थे। मुनीर साहब ने अपनी अपनी मोहब्बत और ताल्लुक़ का इजहार कर रहे थे, मगर वो खामोश थी, यूं जैसे इसकी खूबसूरत आंखों की झीलें खुश्क हो गई हों। तदफीन से कबल एहज़ार हसन भी पाकिस्तान पहुंच गया। घर की खवातीन में एक तरफ सर झुकाए बैठी अलीज़ा हुसैन को इस क़यामत की खबर ही नहीं हो सकी। सोम वाले रोज़ जब वो तेज़ बुखार में सोगवार सी सोफे पर पाँव समेटे बैठी थी, इसने नरजिस चची को कहते सुना, अब तो ठंड पड़ गई तुम्हारे सीने में, ले ली अब्बा जी की जान, अब कर लेना अय्याशी जी भर कर। होश से काम ले भाभी, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। जरीना जो करीबी बैठी थी फ़ौरन बोली, मगर नरजिस ने परवाह नहीं की। क्यों होश से काम लूँ? दुनिया को पता तो चले कि इसके करतूतों का। सिर्फ इसी की वजह से अब्बा जी की जान गई है। फिर भी हमारे घर की इज्जत का मामला, आप रखें इसे इज्जत बनाकर। हम तो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। आई बड़ी घर की इज्जत। तुसी चले जाओ, घर दा दद्दा ही साफ होइएगा। इनका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। लीज़ा पत्थर के बुत की तरह खामोश बैठी थी। वो जानती थी अब इसे
گھر کی عزت نہیں رہنے دیا جائے گا۔ وہ ایک شخص جو اس کے دل کی اولین خواہش اور اس کا پہلا خواب تھا، اس شخص کو اب اس کے سکھ اور دکھ کا ساتھی بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ابھی تک اس نے حراس حسن کا سامنا نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اب اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اسے اپنی عزت اور اپنے رشتے علیزہ حسین سے زیادہ پیارے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات تھی جب شام میں سب احزار کو گھیر کر گویا عدالت لگا کر بیٹھے تھے۔ زرینہ اور نرجس چچی نے ایک ایک بات خوب بڑھا چڑھا کر پیش کی، جبکہ اس کی اپنی ماں تاحال خاموش کھڑی تھی۔ شاید انہیں اس گھر میں رہنا تھا، شوہر اور سسر کے بعد بیٹی کی حمایت میں بول کر وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دربدر ہونا نہیں چاہتی تھی، تبھی خاموش تھی، مگر یسریٰ، نمل اور باقی لوگ خاموش نہیں تھے۔ احزار سر جھکائے سب کی باتیں سن رہا تھا جب زرینہ نے اسے کہا، علیزہ اب ہماری بہو رہنے کے قابل نہیں ہے۔ احزار، بہتر ہے کہ تم اسے بھی ابھی طلاق دے کر فارغ کر دو، میں اب مزید کوئی تماشا دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی طرح ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ علیزہ جیسی لڑکیاں کسی ایک کی ہو کر نہیں رہ سکتی، یہ کبھی بھی تمہاری وفادار نہیں ہو سکتی، نرجس نے نفرت سے کہا تو بھڑک اٹھا، بس بڑی امی بس، بہت کیچڑ اچھال لیا آپ نے اس کی ذات پر اور بہت صبر سے کام لے لیا میں نے۔ شکر ہے تیرے منہ بھی زبان ہے، نہیں تو بغیر تانے میرے کنی دیر دیکھو روتا سنی جاننا پہ۔ احزار تم پاگل ہو گئے ہو، بھلا اس لہجے میں بات کرتے ہیں بڑوں سے؟ یہاں کوئی کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا، تم سے جو کہا وہ کرو، یوں سمجھ لو کہ ایک طرف تمہاری ماں کھڑی اور دوسری طرف یہ لڑکی ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کس کو چنتے ہو کس کو چھوڑتے ہو۔ اس کے بھڑک اٹھنے پر زرینہ نے اسے ڈپٹا تھا جب وہ ان کی طرف پلٹ آئے۔ میں اپنی ماں کو چنوں گا امی، باوجود اس کے کہ میری ماں نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیا، باوجود اس کے کہ میری ماں نے کسی بے قصور بے گناہ کا دل دکھایا، میں اپنی ماں کو ہی چنوں گا، کیونکہ بیٹا جو ہوں آپ کا۔ میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، جو حقیقت تھی وہ سب جانتے ہیں، سب وہ نہیں جانتے جو حقیقت ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، مگر سچائی وہ نہیں ہے امی جو آپ جانتی ہیں، سچائی وہ ہے جو میں جانتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کسی بھی لڑکی کی پاک دامنی بس یہی تک ہے کہ کوئی بھی اس پر جھوٹا الزام لگا دے تو وہ گناہ گار ثابت ہو جائے؟ مجھے دیکھیے، میں کاشف بھائی سے زیادہ خوبصورت اور سمارٹ ہوں، کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ جائز رشتہ بھی ہے میرا اس کے ساتھ، اس کے باوجود بھی اس کی پارسائی کو چیلنج نہیں کر سکا۔ کبھی بتایا اس لڑکی نے آپ کو کہ کیوں اسے سولی پر لٹکا کر چلا گیا تھا؟ میں نہیں بتایا ہوگا اس نے، میں بتاتا ہوں۔ میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا تھا، رخصتی سے قبل سے اسے اپنی خواہش کے تابع کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے میری خواہش کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جانتی ہے کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی ماں کا مان عزیز تھا، اپنی حیا اور اپنا کردار عزیز تھا۔ تو پھر میں کیسے مان لوں کہ یہ لڑکی سے کمزور کردار کی ہوگی؟ علیزہ نے آنسوں میں مزید شدت آ گئی۔ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ایک مومن عورت پر بہتان لگانے والوں کی سزا کیا رکھی ہے۔ یہ چاہتی تو میری خوشی کے لیے میری خواہش پوری کر سکتی تھی، میں اس کا قانونی اور شرعی شوہر تھا، مگر اس نے میری خواہش کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا کردار کتنا مضبوط ہے، اسی نے مجھے بتایا عورت کی اصل خوبصورتی کیا ہے۔ ایک عورت محبت کے بغیر 100 سال گزار سکتی ہے، مگر عزت کے بغیر ایک لمحہ نہیں۔ وہ جذباتی ہوا تھا، علیزہ روتی رہی۔ احزار تم بیوقوف بن رہے ہو، کاشف نے خود اسے کیا؟ کاشف نے خود اسے، کاشف اس گھر کا داماد ہے تو اس کی ہر بات موت پر ہے، اور یہ بیٹی ہے تو اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کومل سے پوچھیں اس کے ساتھ کیا کیا تھا کاشف بھائی نے۔ وہ بھڑکا تھا اور وہاں موجود سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا، خود کاشف بھی وہاں سے کھسکا، کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ نمل سے چھوٹی کومل نے سب کے بیچ کاشف کے کردار کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ جب ایک روز اسے کمرے میں تنہا پا کر وہ اس کے ساتھ بدتمیزی پر اترا، مگر کومل نے عزت کے ڈر سے اور کچھ اپنی بہن کے گھر بچانے کے لیے اس بات کا تذکرہ سوائے احزار کے اور کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ سارا گھر بھی آج اگر اس کے خلاف ہو جائے نا تب بھی میں علیزہ کا ساتھ دوں گا امی، کیونکہ یہ میری عزت ہے۔ اگر آج یہ بے عزت ہے تو اس میں میرا قصور ہے، میں اس کی عزت نہیں کروا سکا، حالانکہ میں نے اپنے دادا جی سے اس کا وعدہ کیا تھا کہ میں اسے عزت اور تحفظ فراہم کروں گا، مگر اپنی جھوٹی انا کو قائم رکھنے کے لیے میں اپنے فرض سے غافل ہو گیا اور دوسروں کو موقع مل گیا۔ سب کی زبانوں کو تالا لگ گیا تھا، علیزہ کے آنسو تھم چکے تھے، اس کا صبر رائے گا نہیں گیا، اس کے ایمان اور کردار کی مضبوطی نے اسے سرخروئی نصیب کی کر دی تھی۔ پہلی باری سے جنم دینے والی ماں کا سر سب کے درمیان فخر سے بلند ہوا۔ پیار بھری ایک نظر علیزہ پر ڈالنے کے بعد انہوں نے روتے ہوئے احزار کو گلے سے لگا لیا۔ ہن پیار بھری نظر علیزہ تے پائی جا رہی تھی، پہلے انہوں تکدی نہیں سی، ادھر دی ماں تے پھر سوندی میرے منہ چو۔ رات میں جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو علیزہ اسی کے کمرے میں بیٹھ کے پٹی سے ٹیک لگائے بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کے مقابل آ بیٹھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بخار کی حدت سے دہتے چہرے کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر احزار کو دیکھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا تم پر صرف بلیک اور سرخ رنگ ہی سجتا ہے، مگر یہ تو آج پتہ چلا کہ تم سفید کپڑوں میں بھی سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو۔ اس کا وہی نارمل انداز تھا، علیزہ کے دل میں جانے کی آئی کہ وہ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اوئے پاگل، خبردار، اب اگر مزید ایک آنسو بھی بہایا تو تمہارا بدو لوٹ کر گھر کو آ گیا نا، اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پیار سے خود الگ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے اگلے پل اس نے اپنا بازو اس کے کندھوں کے گرد پھیلا دیا۔ دیکھو علیزہ، جب انسان پر نفس غالب آتا ہے تو وہ اچھے برے جائز ناجائز کی تمیز کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ میں غلط نہیں تھا، لیکن تم بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی روایت کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ میری اس لمحاتی لغزش کے ایسے نتائج بھی نکل سکتے تھے جو ہم دونوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتے۔ مجھے معاف کر دو۔ علیزہ کے دونوں ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے غلط عمل کی وضاحت دے رہا تھا، وہ اس کے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھی چپ چاپ سنتی رہی۔ تم میرا مانو علیزہ، میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے میری تقدیر میں تم جیسی صابر اور باکردار بیوی لکھی۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا احزار،
مگر آج سب کے درمیان جیسے تم نے مجھے موت پر کیا، اس احسان کے لیے میں نے تمہارے سارے قصور معاف کیے۔ میں بھی کر دیتے آج جے پونکدا صحیح کوشش، پھر میں چوک کے مارنا سی 1000 نو نا۔ اچھا جی ملکاریہ، بہت بہت مہربانی، اب پلیز بڑی امی اور میری ماما کو بھی معاف کر دینا، وہ دونوں تم سے بہت شرمندہ ہے۔ ادھر دی بندیاں نے شرمندہ بندہ کتے آگے پا دے، انہوں نے معاف کر دے۔ نہیں، مجھے تمہاری ماں سے کوئی شکایت نہیں ہزار، انہوں نے دوسروں کی آنکھوں اور کانوں سے دیکھا سنا، مگر میری ماں وہ تو میرا حوالہ تھی ہزار، میں نے ان کی کوکھ سے جنم لیا تھا، وہ تو جانتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، پھر بھی انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس روز جب سب مجھ پر لفظوں کے پتھر برسا رہے تھے، وہ خاموش کھڑی میرا تماشا دیکھتی رہی، انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ تو میری ماں تھی ہزار، ماں سے بڑھ کر اولاد کو کون جان سکتا ہے؟ وہ مجبور تھی علیزہ، پلیز معاف کر دو انہیں، پلیز۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ علیزہ نے آہستہ سے اس بات میں سر لاتے ہوئے پلکیں موند لی۔ بہت دنوں کی تھکن کے بعد اس رات اسے سکون نصیب ہوا تھا۔ کوئی معاف نہیں کرنا تو پلکاں موند لیاں، آگے منتا کردہ پہ چول جیا نہ ہوئے تھے، انہوں نے معافی مانگ دیا۔ منیر صاحب کے 40ویں کے بعد ہزار اور لیزا کا ولیمہ منعقد کیا گیا۔ یسرا اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں آئی، مگر نمل اور کومل نے لیزا کو پوری کمپنی دی۔ یسرا دانا باندھا بھی نہیں سی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ہزار بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، جبکہ لیزا نے بھاری کام والی فراک پہنی تھی۔ ہزار بظاہر سے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ رات تقریباً 11 بجے وہ دونوں کمرے میں آئے تو لیزا کا موڈ بے حد آف تھا۔ ہزار کی اتنے دن کی بے نیازی نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ کہاں تو ایک دن صبر نہیں ہو رہا تھا اور کہاں ساری بے قراری سی سرد پڑ گئی۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو ہزار نے اسے پھر تپا دیا۔ تم تھک گئی ہوگی لیزا، یہ بھاری ڈریس چاہیے، اتار کر ریسٹ کرو۔ کیوں؟ میں کھیتی باڑی کر کے آئیں گے تو تھک گئی ہوں گی۔ اس کے خفا سے لہجے پر وہ چونک کر پلٹتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ نہیں یار، باہر اتنی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں سر جھکا کر بیٹھی رہی، اس لیے کہہ رہا تھا۔ بہت شکریہ میرا احساس کرنے کے لیے۔ تمہیں تھکن محسوس ہو رہی ہے تو سو جاؤ، مجھے جب محسوس ہوگی تو میں سو جاؤں گی۔ وہ خفا بھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ ہزار کا دل مچل اٹھا۔ ٹھیک ہے، مگر رو کیوں رہی ہو؟ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ لیزا نے آنکھیں صاف کر لی۔ میری مرضی، میں روؤں یا ہنسوں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے یار، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے اپنے بازو لیزا کے گلے میں ڈال لیے۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ نچلا لب دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے اشارے سے اسے دیکھا۔ جواب میں لیزا نے ایک نظرے سے دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اگر تم اسی میں خوش ہو تو مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے ہزار، شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اوئے جان لے لوں گا تمہاری اگر کوئی غلط بات زبان سے نکالی تو۔ پاگل لڑکی، سچ میں پگلی لڑکی ہو تم، قسم سے ایویں تنگ کر رہا تھا تمہیں اتنے دنوں سے تم بھی نا۔ وہ نادم بھی تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ لیزا کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گریبان میں جذب ہو گیا۔ اور وہ جو رخصتی والے دن کہا تھا کہ تمہاری خواہش مر گئی ہے، وہ ہاں 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 وہ بھی تنگ کر رہا تھا تمہیں، مگر تم ہوئی ہی نہیں تنگ۔ خیر اب کیا ارادہ ہے؟ شرارتی لہجے والے اس شخص کی روشن نگاہوں میں خوشی مسرت کے ہزاروں جگنو دمک رہے تھے۔ علیزہ آنسو پہنچتے ہوئے مسکرا دی۔ نہیں کیا نہیں؟ بہت پتھر رکھ لیے دل پر، اب ایک لمحے کی رعایت بھی نہیں دینی تمہیں، ایسی کی تیسی تمہاری نہیں کی۔ اس بار مسکرا کے کہتے ہوئے ہزار نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ لیزا کی روح سرشار ہوگی، اپنے جذبوں میں ثابت قدم ان دونوں محبت کرنے والوں کے لیے خوشبو لٹاتی اس رات کا ایک پل مہک رہا تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج میں بڑے جان جوکھوں میں ڈال کے ریکارڈنگ کی ہے، مطلب اتنا رش پڑا ہوا تھا، اتنی بیچ میں وہ تھی، پھر بچے آگے چلے گئے، بچے تو وہ سارا سسٹم چل رہا تھا، لیکن دیکھ لو میں کار لئی کدھر ہے جی۔ ناول نیم ہے شہر خواب، ریٹن بائی نازیہ کنول نازی کا یہ ناول ہے۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ کیپو یار قسمیں یو آر امیزنگ، تھینک یو۔ وردہ جاوید، بہت اچھا ناول، پلیز ریڈ another one based on age difference and second marriage. I don't read Urdu that well. My family lives in New York. Thank you so much for reading these novels. You are awesome. Thank you very much, dear. Inshallah, we will read the novel based on your choice in future. سائم وحید، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ زبردست ایپیسوڈ۔ گلو گارڈن وتھ زیش، پلیز کل ہی مجھے سننا ہے، تخت پخت پلیز۔ یار رسپانس نہیں تھا تو اس وجہ سے آج نہیں آ سکا۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کسی بھی ناول پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن اس پہ میری ڈیمانڈز ہیں کچھ۔ طاہا عدیل، بیوٹیفل ناول۔ ہدا شفیق، نائس ناول۔ مائی فیلنگز پر میں 10 کی بجائے چیک کرتی رہتی ہوں، پر یاد آنے پہ دکھ ہوتا ہے، اور آپ کی فرینڈ اور میں دونوں پہ کشمیر سے ہیں، بس بیچ میں بارڈر ہے۔ میں دونوں پائی کشمیر سے ہیں، بس بیچ میں بارڈر ہے۔ اچھا آپ دوسرے والے کشمیر سے ہیں؟
صحیح صحیح، وہ بھی میں کہوں کہ ریچ کا تو ایسا ٹائمنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، کبھی اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ ٹائمنگ کا ایشو ہے یہ وہ. تو وہ جو انڈیا سائڈ پہ ہمارا کشمیر ہے، آپ ادھر سے ہیں؟ صحیح صحیح، ادھر کا آدھے گھنٹے کا ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن میں تو کوئی ٹائم ٹیبل کی ریکارڈنگ نہیں کرتی، کوشش ہوتی ہے کہ 9 بجے تک کر دوں، لیکن پھر اگر ٹائم لیٹ ہو جائے تو پھر اس طرح سے سسٹم چلتا رہتا ہے. اور آپ کی آواز اچھی ہے. آپ کا یونیورسٹی میں کیا میجر ہے؟ تھینک یو سب سے پہلے. اور یونیورسٹی میں میرا میجر کیمسٹری ہے، ایم فل ان کیمسٹری کر رہی ہوں میں. زینب سجاد نے دل بھیجے ہیں. سائرہ ریاض بہت اچھا ناول ہے، گھریلو کہانی ہے. ہاں گھریلو کہانی تو تھی. ملک صبا وعلیکم السلام. ناول کافی انٹرسٹنگ تھا، ٹیچر اسٹوڈنٹ بیسڈ ناول مجھے بہت پسند ہے. ہیرو صاحب کچھ زیادہ ہی روڈ تھے. اسوا کا کریکٹر اچھا تھا، وہ کیسے مہران سے ڈرتی تھی بیچاری، اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی، ڈرتی تھی. وہ غصے والا بھی تو بہت تھا تے ہور کی ہر ٹائم تے ہٹلر دا جانشین بنیا رہندا سی. کیسے اس بیچاری کی انسلٹ کر دی اس نے اپنے ہی روم میں، لیکن اسوا نے بھی ابو کو بتا دیا اس کے. پھر مہران دی باندھی تھی چتر پریٹ سی، لیکن ایک دو گلا سن کے چپ کر گیا ہو گئے سی ابا جی. لیکن اب گھر والوں نے اس بار مہران کی شادی کی بات کی، تب مہران نے انکار کیوں کیا؟ مہران تو دماغی توازن صحیح نہیں سی ادھر. بیچاری اسوا وہ خود تو چلا گیا آؤٹ آف کنٹری، لیکن اسوا کتنی ڈسٹرب رہی اس کے بعد. پھر جب مہران واپس آیا تو کتنا بدل گیا ہوا تھا. پھر اسے اسوا اچھی لگنے لگی تھی. پھر دوبارہ ڈبل دماغ خراب ہو گیا سی، تو کوئی ایٹ اوٹ وجی سی بار نا ایک دم سے. پھر اس نے خود ہی شادی کی بات کر دی، لیکن اسوا نے بہت زیادہ اچھا کیا جو انکار کر دیا. تو اور کی باندھا ہی نہیں سی ہاں کرنی. کچھ تو ایسے بھی پتہ چلنا چاہیے تھا کہ جب کسی کو اس کیسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر تو مہران صاحب کی کنڈیشن دیکھنے والی تھی، لیکن اینڈ والا سین بہت مزے کا تھا. اوورال ناول بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت زیادہ مزہ ہے سن کر. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین، جزاک اللہ. اور آپ کو کل میں جلدی جلدی میں کمنٹ سیشن نہیں ریڈ کیا، تو میں نے آپ کی برتھ ڈے وش کرنا بھول گئی تھی. کل آپ کی برتھ ڈے تھی تو سوری، کل وش نہیں کیا. ویسے میں نے آپ کو وش کر دیا تھا پرسنلی، لیکن ادھر ویڈیو میں وش کرنا بھول گئی تھی. تو ہیپی بیلیٹڈ برتھ ڈے ڈیئر. اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. چالی سلطان ہیپی برتھ ڈے، اسٹے بلیسڈ، لانگ لائف، امیزنگ، پرفیکٹ ناول لگ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. برتھ ڈے فرسٹ کو تھی. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. زبردست ناول. ہدا شفیق بیوٹیفل ناول. سمیرہ فرید نائس ناول. جیس مالک زبردست ناول. بردہ جاوید آئی واز ٹیم ماہرو فرام بگننگ آئی ڈونٹ لائک فریحہ. اچھا اس ناول کی بات کری، مجھے بھی فریحہ پسند نہیں تھی. باقی کچھ لوگوں کے جن کو لگ رہا ہے کہ ان کے کمنٹس نہیں ریڈ ہوئے، وہ انشاءاللہ کل کریں گے، کیونکہ وہ میں نے تخت بخت والے ناول کے نا ساتھ ہی اس کے کمنٹس رکھے ہیں کہ جب تخت بخت کی ایپیسوڈ آئے گی، کل آج 2 دن ہو گیا نا، تو کل انشاءاللہ تخت بخت کی ایپیسوڈ آئے گی، تو وہ اس کے کمنٹس اس کے ساتھ ہی ہوں گے تاکہ مزہ آئے. ٹھیک ہے، تو اب ایسا ہے کہ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملیں گے تخت وقت کی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت دیں اور رسپانس دیا کریں. انشاءاللہ کل ملیں گے تخت بخت کے ساتھ. تو تب تک کے لیے جی اللہ حافظ.